السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ دوستو؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نارمل ڈیلیوری کے کیا وظائف ہیں۔ ویسے تو بہت سے وظائف ہیں نارمل ڈیلیوری بچے کی پیدائش کے لیے کہ نارمل ڈیلیوری کیسے ہو۔ اس کے لیے بہت سے وظائف پڑھے جاتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسے وظائف بتائیں گے جو آپ کریں تو آپ کے جو ہے نا 9 مہینے بعد جو بیٹا یا بیٹی پیدا ہو یا بچہ پیدا ہو وہ نارمل ڈیلیوری کے ذریعے ہو۔ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو بچہ ہے وہ نارمل ڈیلیوری ہو۔ جو ہاسپٹلز میں موسٹلی جو ڈاکٹر کا آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ وہ آپریشن پہ جاتے ہیں پیسے کمانے کے چکر، لیکن نارمل ڈیلیوری ممکن ہے اور وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے ماں کے لیے اور بچے کے لیے بھی۔ تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھا، جو پہلا وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب عورت کی آخری 9ویں مہینے کا آخر ہو یا 9واں مہینہ سٹارٹ ہو جائے تو وہ درود پاک کثرت سے پڑھے، درود پاک۔ تو اور جب اس کی ڈیلیوری کا ٹائم ہو اس وقت وہ درود پاک منہ میں اس کا وہ پڑتی جائے، جو اور حاملہ عورت ہے وہ منہ میں درود پاک جو ہے وہ کوئی سا بھی درود یا درود پاک پڑتی جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیوری میں آسانی ہو جاتی ہے اور اس درد کم ہوتا ہے۔ اچھا، جو دوسرا وظیفہ ہے وہ ہے بہت زبردست، وہ ہے سورہ یاسین کا وظیفہ۔ جیسے ہی حاملہ عورت کو یا حاملہ عورت کے جو اس کی فیملی کو پتہ چلے کہ ان کا بیبی ہونے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے سورہ یاسین روزانہ ایک دفعہ تلاوت کر کے پانی کے گلاس پہ پھونکے اور دم کرے اور اس کو پی لے پانی کو۔ اور یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اس کو یہ کرنا ہے، یہ وظیفہ اس کو حاملہ عورت کو کرنا ہے۔ اس کو پانی کا گلاس لینا ہے اور روزانہ سورہ یاسین صبح کے ٹائم بھی کر سکتی ہے، کسی بھی ٹائم کر سکتی ہے، کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی ٹائم دن میں ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کے ایک دفعہ یا 3 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم اگر نہیں ہوتا تو وہ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں اور اس کو پانی پر دم کریں اور وہ پانی روزانہ پئیں۔ یہ ناظرین آزمودہ وظیفہ ہے سورہ یاسین کا نارمل ڈیلیوری کے لیے۔ اور جو تیسرا جو وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے یا قادر یا نافع۔ یہ 2 اللہ پاک کے نام ہیں، اللہ پاک کے جو نام ہیں یا قادر یا نافع۔ یہ حاملہ عورت روزانہ عشاء کی نماز کے بعد وہی مسئلے پہ بیٹھے بیٹھے 40 دفعہ اس نے یہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ۔ اچھا، میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ عشاء کی نماز کے بعد یا چلیں اگر آخری مہینہ ہے تو یا قادر یا نافع کو کثرت سے پڑھیں، اور اگر پہلا مہینہ ہے، دوسرا یا تیسرا مہینہ ہے حمل کا تو حاملہ خاتون کو چاہیے کہ وہ یا قادر یا نافع کو کثرت سے پڑھے۔ وہ اس طرح سے کہ پہلے دن سے جب سے اس کو پتہ چلا کہ آپ کا حمل ٹھہر چکا ہے اس دن سے وہ یا قادر یا نافع عشاء کی نماز کے بعد 40 دفعہ پڑھنا ہے۔ منہ مطلب کہ آواز آنی چاہیے، بولنے جب وہ یا قادر یا نافع یا قادر یا نافع یا قادر یا نافع، اس طرح یہ پڑھ کے آپ روزانہ 40 دفعہ پڑھ لیں تو یہ بھی آپ کا جو ڈیلیوری میں آسانی ہوگی، نارمل ڈیلیوری ہوگی، درد کم ہوگی اور جو نارمل ڈیلیوری ہوگی۔ یہ 3 وظیفے ہم نے آپ کو آج بتائے ہیں۔ پہلا درود پاک کا وظیفہ ہے، دوسرا سورہ یاسین کا وظیفہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ یا قادر یا نافع کا وظیفہ ہے۔ دوستو، جو حاملہ خاتون کو چاہیے کہ وہ سورہ یاسین کا وظیفہ اور یا قادر یا نافع کا وظیفہ تو لازمی کریں۔ یہ بالکل آزمودہ وظیفہ ہے، میں نے خود آزمایا ہوا ہے۔ میرے ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں، بیٹے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ میں نے یہ آزمایا ہے وظیفہ سورہ یاسین کا، اور نارمل ڈیلیوری کے لیے درد بھی کم ہوتی ہے اور ڈیلیوری بھی آسان ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا ایک آپ کو اس کا حل بتا رہی ہوں کہ کس طرح آپ جو ہے نا آسانی سے نارمل ڈیلیوری کی طرف جا سکتے ہیں یہ وظائف پڑھ کے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ یہ وظیفہ کریں یا قادر یا نافع اور سورہ یاسین کا وظیفہ لازمی کریں، ساتھ
جب درد سٹارٹ ہو جائے تو اس وقت پڑھیں آپ، درود پاک پڑھتی جائیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ہم 3 وظائف آپ کو بتا چکے ہیں، آپ ان پہ عمل کریں آج کی اور ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور شیئر ضرور کریں دوسرے لوگوں کو، اور لائک بھی کر دیں۔ تھینک یو۔